اب اعتکاف میں انسان بیٹھ تو گیا، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کون کون سے کام کرنے چاہیے، اعتکاف میں کس طرح وقت کو ٹائم کو گزارنا چاہیے؟ تو یاد رکھو، دیکھو، روزہ میں انسان بہت سی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن لوگوں سے تعلق، رابطہ اور ضابطہ باقی رہتا ہے، گھر اور بازار سے تعلق نہیں ٹوٹتا۔ اعتکاف میں انسان خواہشات کو چھوڑنے کے علاوہ ہر طرح کے تعلقات کو بھی قربان کر دیتا ہے اور بالکل اللہ کی طرف یکسو ہو جاتا ہے، اپنی ذات اور روح کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور خدا کے دربار میں جا کر پڑاؤ ڈال دیتا ہے، دھرنا دے دیتا ہے، اور گویا کہ اس شعر کے مصداق ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت ہے، یہی دل کی آرزو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف کے دوران جو وقت گزرتا ہے وہ پورا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانا چاہیے، قرآن کریم پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اسی طرح دعا کرے، دینی کتابیں پڑھیں، دینی مضامین پڑھے، انبیاء اور صالحین کے واقعات پڑھے، تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں، اور دنیا کی ایسی باتیں جس میں گناہ نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، اور عبادت سمجھ کر خاموش رہنا یہ بھی غلط ہے۔ اور خاص طور سے اعتکاف میں گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا بالکل اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ تو ہر جگہ گناہ ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہ کر گناہ کرنا یہ گناہ بالائے گناہ ہے، ظلم بالائے ظلم ہے، ستم بالائے ستم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اپنے اعتکاف کو خراب مت کرو، بلکہ اپنی محنت کو کام میں لاؤ۔